بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ بھارت کے اپنے دو پڑوسی ممالک چین اور نیپال کے ساتھ بڑھتے تنازعات اور سرحدی کشیدگی کے درمیان اب بھارت کا ایک اور تیسرا پڑوسی ملک بھوٹان بھی نئی دہلی سرکار کو آنکھیں دکھانے لگا۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے دستک نیوز ٹائم چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ بیل آئیکن دبائیں۔ جی دوستو، بھوٹان نے اپنی سرحد سے ملحق بھارت کی شمال مشرقی ریاست آسام کے گاؤں میں کسانوں کے لیے شاروخ کہی جانے والی کالا ندی کا پانی روک دیا۔ یہ نئی پیش رفت ایسے وقت ہوئی جب بھارت چین اور نیپال کے ساتھ سرحدی تنازع کی وجہ سے پہلی ہی پریشانیوں سے دوچار ہیں اور اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے مختلف سطحوں پر کوشش جاری ہیں۔ بھوٹان کا کہنا ہے کہ یہ فیصلہ کورونا وبا کووڈ-19 کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا گیا ہے، چونکہ بھوٹان میں کسی بھی غیر ملکی شہری کو آنے کی اجازت نہیں ہے، اسی لیے بھارتی کسانوں کو بھی ملک کے اندر داخل ہونے نہیں دیا جائے گا۔ جبکہ بھارتی کسانوں کا کہنا ہے کہ کورونا وبا اور نہر کا پانی دو الگ الگ معاملات ہیں اور کورونا کے بہانے پانی روکنے کا فیصلہ درست نہیں۔ اس سے وہاں بسنے والے مقامی کسانوں کے لیے بہت مشکل پیدا ہو جائے گی اور وہاں بھارت کے ہزاروں کسانوں کا ذریعہ معاش خطرے میں پڑ گیا ہے۔ کسانوں نے کالا ندی سے نکلنے والی نہر کے بہاؤ کو کھولنے کا مطالبہ کرتے ہوئے ان کے علاقوں سے گزرنے والی قومی شاہراہ کی ناکہ بندی کر دی اور پریشان کسان مظاہرے کر رہے ہیں۔ مظاہرین نئی دہلی حکومت سے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے بھوٹان کے ساتھ فوراً بات چیت کرنے پر بھی زور دے رہے ہیں۔ بھارت اور بھوٹان کے مابین تعلقات بہت روایتی ہیں، لیکن اب بھوٹان کے لیے چین تیسرا بڑا ملک بن گیا جس کی مختلف مصنوعات اس کی منڈیوں میں دستیاب ہیں۔ بھوٹان اور چین کے تعلقات بہتر ہونا شروع ہوئے ہیں اور سرحدی تنازع پر بھی بات چیت ہو رہی ہے۔ جغرافیائی اعتبار سے ڈوکلا مکا علاقہ ہندوستان، چین اور بھوٹان سرحد کے تنظم پر واقع ہے، جس کا فاصلہ ہندوستان کے علاقے ناتولا سے محض 15 کلومیٹر کا ہے۔ وادی چمپی میں واقع ڈوکلام جغرافیائی طور پر ہندوستان اور چین دونوں کے لیے کافی اہمیت رکھتا ہے۔ سال 1988 اور 1998 میں چین اور بھوٹان کے درمیان معاہدہ ہوا تھا کہ دونوں ممالک ڈوکلام علاقے میں امن بنائے رکھنے کی سمت میں کام کریں گے، لیکن اب ڈوکلام سرحدی تنازع چین اور بھارت کے درمیان ایک اہم پوائنٹ اشتغال کا باعث بن چکا ہے، جو مستقبل میں کسی بھی وقت دونوں ملکوں کے تعلقات کے رنگ میں بھٹک ڈال سکتا ہے۔ اس سال کے اوائل میں چین، بھارت اور بھوٹان کی سرحد کے ساتھ واقع ڈوکلام کا علاقہ چین اور بھارت میں فوجی کشیدگی کا سبب بنا تھا۔ چین نے علاقے میں سڑک کی تعمیر سمیت دفاع کو بہتر بنانے کے لیے مزید اقدامات کیے، تاہم ڈوکلام تنازع مکمل طور پر حل نہیں ہوا اور اختلافات کی یہ چنگاری کسی وقت بھی بڑھ کر شعلہ بھی بن سکتی ہے۔ گو کہ بھارت اور بھوٹان کے درمیان کافی گہرے تعلقات ہیں، لیکن بھوٹان میں ڈوکلام مسئلے پر خاموشی نظر آتی ہے۔ چین چاہتا ہے کہ بھوٹان سے اس کے سفارتی تعلقات قائم ہوں، وہ اس چھوٹی سی ریاست کو بھارت کے سائے سے نکالنا بھی چاہتا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ بھارت تجارتی معاملات میں بھوٹان کو ہمیشہ اپنے نیچے رکھنا چاہتا ہے، جس کے باعث بھوٹان میں بھارت کے خلاف رائے عامہ بم چکی ہے اور اس سے چین کی حوصلہ افزائی ہو رہی ہے، جو کہ بھوٹان کو اپنے دوستوں کے حلقے میں شامل کرنا چاہتا ہے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ حالیہ مہینوں کے دوران بھوٹان میں چین کی کئی مصنوعات دستیاب ہونا شروع ہو گئی۔ اس میں کھلونے، مشینری، سیمنٹ اور الیکٹرانکس کا سامان بھی شامل ہے۔ اس طرح بھوٹان کے لیے چین تیسرا بڑا ملک بن گیا ہے، جہاں کی مختلف مصنوعات اس کی داخلی منڈیوں میں دستیاب ہیں۔ جہاں تک پانی کا معاملہ ہے تو بھارت کے اکثر بڑے دریا نیپال اور بھوٹان سے نکلتے ہیں۔ ان دریاؤں کا پانی کو روک کر بھارت کو بنجر علاقے میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ گزشتہ دنوں نیپال نے بھی اپنی سرحد سے ملحق بھارتی صوبہ بہار کے مشرقی چمپارن ضلع میں لال باغ کیا ندی پر واقع ڈیم کی مرمت کرنے سے بھارت کو روک دیا تھا، چونکہ نیپال کی ندیوں سے آنے والا پانی ہر سال برسات کے دنوں میں جنوبی بہار کے اس علاقے کے لیے بہت بڑی تباہی لے کر آتا ہے۔ اس لیے اس ڈیم کو ہر سال مرمت کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس مرتبہ بھی جب بھارتی حکام ڈیم کی مرمت کرنے کے لیے گئے تو نیپال حکام نے ایسے کرنے سے یہ کہتے ہوئے روک دیا تھا کہ یہ ڈیم نیپال کے علاقے میں واقع ہے
और डैम से 500 किलोमीटर तक का इलाका नेपाल का हिस्सा है। भारत नेपाल सरहद पर पिछले दिनों नेपाल सिक्योरिटी फोर्सेस और भारतीय शहरियों में झड़प भी हुई थी, जिसमें एक शहरी हलाक और 3 दीगर जख्मी हो गए थे। लेकिन दूसरी जानिब भारत का कहना है कि वो भूटान को महफूज रियासत बनाता है, जबकि भूटान को ये सब कबूल नहीं। भूटान का कहना है कि वो भारत की महकूम रियासत समझकर इस पर अपना भरपूर हक भी जतलाता है। भूटान की खारजा पॉलिसी, दिफा और तिजारत पर भारत भरपूर असर अंदाज होता है। भारत भूटान में 1416 मेगावाट के 3 हाइड्रो पावर मंसूबे चला रहा है और इसके मजीद 3 मंसूबे 2129 मेगावाट ज़ेरे तकमील है। आम तासुर तो यही है कि भूटान में हर मामले की मंजूरी के लिए भारतीय इजाज़त दरकार होती है। चीन और भूटान के दरमियान सरहदी तनाज़ा नहीं है। अगर देखा जाए 1951 में चीन ने तिब्बत को अपने रियासती इलाके में शामिल कर लिया था। भूटान के साथ चीनी ताल्लुकात मुसलसल नाजुक हालात में रहे हैं। दूसरी जानिब तजियाकारों के मुताबिक भारत की दिलचस्पी इस अमर में है कि इन दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात में हमेशा से ही जबतश और गर्मजोशी का फकदान रहे हैं, मगर हाल ही में तकरीबन 38,000 मुरब्बा किलोमीटर पर वाक़ा भूटान मालदीव के बाद जनूबी एशिया का दूसरा सबसे छोटा मुल्क है। भारत मुख्तलिफ शोबे जैसे तरक्यात, तालीम, खारजा पॉलिसी और सिक्योरिटी जैसी उमूर में इसकी मदद करता रहा, लेकिन भूटान ने पानी रोकने का फैसला गालिबन नेपाल से हौसला पाकर किया है। लद्दाख में चीनी कब्जे, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान की चीनी ब्लॉक में चले जाने से भारत तन्हाई का शिकार हो चुका है। भारतीय सिक्योरिटी इदारे मोदी सरकार को खबरदार कर चुके हैं कि अगर चीन, नेपाल और बांग्लादेश ने भारतीय स्कीम इलाके पर कदम रख दिया तो भारत को टूटने से कोई भी नहीं बचा सकता। जी दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके शेयर करना ना भूलें।